براءت کا غسل کیسے کرنا چاہیے؟ شب براءت آنے والی ہے نا، تو شب براءت کا ایک خاص غسل بیان کیا جاتا ہے کہ مغرب کے بعد یا مغرب کی نماز سے پہلے تھوڑا سا گنگنا پانی لو، ساتھ اس میں بیری کے پتے ڈال دو اور نہا لو۔ تو لوگ پوچھتے ہیں بھئی یہ غسل کرنا کیسا ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ تو اگر پوچھا جائے ان سے کہ کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے غسل کرنے کا حکم دیا ہے؟ صحابہ اکرام کے زمانے میں شب برات آتی تھی تو کیا صحابہ اکرام اس طرح سے غسل کیا کرتے تھے؟ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے۔ یعنی ایسا کرنے سے جو شخص اس طرح سے غسل کرے گا تو وہ پورے سال جادو سے محفوظ رہے گا، اور بھی طرح طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو لوگ اس کو مستحب سمجھتے ہیں، اس غسل کے طریقے کو، اور اس طرح سے غسل بھی کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، جب آپ یہ بات سمجھ گئے، آپ نے بھی وہ ویڈیوز ضرور دیکھی ہوں گی جو سوشل میڈیا پہ شب براءت کے غسل سے متعلق خوب چلتی ہیں۔ بیری کے پتے ساتھ گنگنے پانی میں ڈال دو اور شب برات کو مغرب کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز سے پہلے نہا لو، تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، یعنی ایک عمل ہے یہ۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اب آپ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، آپ اگر بریلوی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ کہ آپ بریلوی ہو، اگر آپ دیوبندی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ کہ آپ دیوبندی ہو، آپ جو بھی ہو تھوڑی دیر کے لیے سب بھول جاؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو بس یہ سوچ لو کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کے بتائے ہوئے اعمال کیا کم ہیں جو ہم اس طرح کی چیزوں کو فالو کریں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ شام تک جادو جنات کے شیاطین کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شام کو آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ صبح تک جادو جنات شیاطین کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت سے ایک قدم دور ہے وہ شخص جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دونوں قل اگر صبح شام پڑھ لو تو جادو جنات کا کوئی بھی اثر تمہارے اوپر نہیں کرے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ لگے کہ اس کے اوپر اثر ہے تو وہ دونوں قل صبح شام پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک بات اپنے دل سے پوچھو، آپ میرے ہیٹرز ہو پھر بھی بھول جاؤ تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ ایک بات ذرا سوچو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے سامنے یوں بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے حضور کا طریقہ موجود ہے، حضور کا بتایا ہوا عمل موجود ہے، ہمارے نبی کی بتائی ہوئی باتیں ہمارے سامنے، تو ہم تھرڈ پارٹی کی چیزوں کو کیوں فالو کریں گے بھائی؟ ایک آدمی بتا رہا ہے کہ بیری کے پتے ساتھ ڈالو پانی میں اور مغرب کی نماز کے بعد شب برات پہ نہا لو مغرب کی نماز سے پہلے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عمل ہے۔ ارے تو بھائی اس عمل کو ہم کیوں کریں گے؟ تھرڈ پارٹی کا عمل ہم کیوں کریں جبکہ ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ موجود ہے؟ تو پہلی چیز آپ یہ بتاؤ مجھے، دو چیزیں آپ کے سامنے، ایک حضور کا طریقہ اور ایک تھرڈ پارٹی، یعنی وہ چیز حضور کی بتائی ہوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ جائز ہے، لیکن جب حضور کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے تو وہ چیز جو حضور کی بتائی ہوئی ہے وہ ہم فالو کریں گے یا وہ چیز جو حضور نے نہیں بتائی؟ فیصلہ آپ کیجئے گا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ لوگ شب برات کو غسل کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ شب برات کا کوئی بھی خاص غسل ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جو چیز سنت نہیں ہے، آدھی سے زیادہ جنتا جو شب برات پر غسل کرتی ہے بیری کے پتے ڈال کے، وہ اس کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ سنت ہے، اسی لیے لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ غسل کرتے ہیں۔ غسل آپ کبھی بھی کرو، صبح کرو شام کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ شب برات کا کوئی خاص غسل سمجھ رہے ہو، شب برات کو غسل کرنے کو مسنون سمجھ رہے ہو، تو جو چیز سنت نہ تھی آپ نے اس کو سنت سمجھ لیا۔ اسی کو کہا جاتا ہے بدعت، اسی کو کہا جاتا ہے دین کی خرابی۔ شریعت نے جس چیز کو جس لیول پر رکھا ہے، آپ اس لیول سے ہٹا کر اگر اس کو دوسری جگہ پر لے جاؤ گے تو یہ دین میں زیادتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، غسل کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے غصہ ہو جائیں گے، مفتی صاحب غسل کرنا غلط کیسے ہو جائے گا؟ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن شب برات کا خاص غسل، شب برات کا خاص غسل کہہ کر لوگوں میں
یہ بیٹھ گیا ہے کہ شب برات کا یہ خاص غسل ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کرنا چاہیے، لوگ اس کو سنت سمجھ کے کرتے بھی ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شب برات کا کوئی بھی خاص غسل نہیں ہے، شب برات کو غسل کرنا سنت بھی نہیں ہے۔ اب جو چیز سنت نہیں ہے آپ اس کو سنت سمجھ کے کرو گے تو حقیقت یقین مانو کہ آپ گنہگار ہوگے۔ جو چیز نفل ہے اس کو نفل رکھا جائے، جو چیز جائز اس کو جائز رکھا جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اچھا لوگ کہتے ہیں اس کے ارے بھائی ایسے غسل کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ ارے بھائی جو چیز حضور نے نہیں بیان کی تو تم کیوں بیان کر رہے ہو؟